بڑے اخلاق کا مطلب یہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ آپ کی ذات کے ساتھ زیادتی کرے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے، لیکن اگر دین کا معاملہ آ جائے دین کے معاملے میں معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذات کو کوئی تکلیف پہنچائے، آپ کی ذات کے ساتھ کوئی ظلم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پریشان کرے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے، لیکن یہاں پر دین کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، قرآن پاک کے قانون کی بات آ جائے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال سے بات سمجھاؤں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اگر کسی نے ذات کو تکلیف پہنچائی آمنہ کے لال نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، لیکن یہاں پر دین کا معاملہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کی۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، دین کے معاملے میں ہم نرمی کرتے ہیں اور ذات کے معاملے میں بدلہ لیتے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو۔ سائے والے درخت تھے، صحابہ کرام سائے والے درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک بڑے سائے والا درخت چن لیا۔ حضرت اس درخت کا سایہ بڑا ہے، آپ اس سائے کے نیچے آرام کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے کے نیچے سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تلوار تھی وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ دل میں رکھنا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں لیکن اللہ سونے سے پاک ہے۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام ہے سورت البقرہ۔ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آیت نمبر 255 ہے، آیت الکرسی ہے، تیسرا پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے۔ اللہ کریم نیند سے بھی پاک ہے، اللہ کریم اونگ سے بھی پاک ہے، نیند اللہ کریم کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ آپ کو اور چھوٹی سی بات سنا دوں، وہ سبق نہیں بھولانا، وہ ہمارا سبق تھا تلوار والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ گئی ہے، قوم والے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے حال ینام ربک، آپ کے رب کو بھی نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسے سوال نہ کرو۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام قوم والوں کے سوال کا جواب میں اللہ کریم نے دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا 2 پانی کے پیالے لے لو، شیشے کے بنے ہوئے پیالے، ان پیالوں کے اندر پانی ڈال دو، رات کے وقت جب آرام کا وقت ہو جائے دونوں پانی کے پیالے بھر کر ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت شیشے کے 2 پیالوں میں پانی ڈال دیا، کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا حکم ماننا بھی ثواب ہے۔
پکڑ کر کھڑے ہیں. کتنی دیر تک کھڑے رہتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے. جب موسیٰ علیہ السلام تھک گئے نیند آنے لگی. تھوڑی سی نیند کا غلبہ ہوا, ہاتھ دونوں ہلے. فن کسرت الزجاجتان, دونوں شیشے کے پیالے زمین پر گر پڑے. پیالے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, پانی زمین پر گر گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جواب سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آپ نے 2 پانی کے پیالے بھی آپ نہیں سنبھال سکے, آپ پر نیند آنے لگ گئی. دونوں پانی کے پیالے زمین پہ گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آپ پر نیند آنے لگی, آپ 2 پیالے بھی نہیں سنبھال سکے. اگر میں اللہ کو نیند آ گئی, آسمان اور زمین کون سنبھالے گا؟ اللہ نیند سے پاک ہے. قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 22واں پارہ, سورت کا نام ہے سورت فاتر. فرمایا اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. یہ آیت نمبر 41 ہے, سورت فاتر ہے, 22واں پارہ. حوالہ آپ کے سامنے ہے. فرمایا 7 آسمانوں کو کنٹرول کرنے والا بھی اللہ ہے, زمین کو پانی پر سنبھالنے والا بھی اللہ ہے. اگر آسمان اپنی جگہ چھوڑ دے, زمین اپنی جگہ چھوڑ دے, اللہ کے بغیر آسمان اور زمین کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا. اللہ کا نام اونچا لینا ہے, چپ نہیں بیٹھنا. نیند سے پاک صرف کون ہے؟ سارے بتاؤ نا, نیند سے پاک صرف کون ہے؟ اور آسمان و زمین کو سنبھالنے والا بھی صرف کون ہے؟ یہ قرآن ہے. اب آؤ سبق کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں درخت کے نیچے. سبق یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. ایک دشمن جس کا نام غورس تھا ایسا ایسا چلتے ہوئے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اتارا, ہاتھ میں تلوار پکڑ لی. کل آپ کا فون آیا, میں راستے میں تھا. ایک بات آپ نے بتانی ہے دوستوں نے, چپ نہیں بیٹھنا. مجھے تسلی ہوگی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. مجھے پتا ہو کہ میرا دشمن آ رہا ہے تو میں اپنا ہتھیار اس کے حوالے کروں گا. جلدی بتاؤ, ٹائم تھوڑا ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے کے نیچے سو رہے ہیں. جانی دشمن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اتار رہا ہے. دوستو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق, آپ کا مقام برحق, خاتم النبیین ہونا برحق, سردار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہونا برحق, لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان کے باوجود عالم الغیب ہوتے کہ دشمن میری تلوار پر قبضہ کر رہا ہے, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دشمن کو تلوار پر قبضہ نہ کرنے دیتے. قرآن پاک کے الفاظ یہ ہے, 26واں پارہ, سورت کا نام سورت الحجرات ہے. فرمایا اللہ یعلم غیب السماوات والارض. یہ آیت نمبر 18 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. کائنات والوں شک نہیں کرنا, آسمان و زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے. 12واں پارہ, سورت کا نام سورت ہود. یہ میرے سامنے 12واں پارہ کھلا ہوا ہے, حوالہ سنیے. فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض. آیت نمبر 103, یہ حوالہ سامنے. آسمان و زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے. اور حوالہ سنیں.
20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل. یہ میرے سامنے 20واں پارہ کھلا ہوا ہے اور پہلا صفحہ. زیارت بھی کرنی ہے قرآن پاک کی. قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کانوں سے سننا بھی ثواب ہے، آنکھوں سے قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. یہ حوالہ ہے. اس لیے حوالے دکھا رہا ہوں تاکہ اللہ آپ دوستوں کو دیکھنے کا ثواب بھی عطا کر دے. امین کہہ دو. یہ حوالہ فرمایا قل، اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے. فرشتے مخلوق ہیں، عالم الغیب نہیں ہے. جنات مخلوق ہیں، عالم الغیب نہیں ہے. انسان مخلوق ہے، عالم الغیب نہیں ہے. اگر عالم الغیب ہے تو عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کا قرآن تو بتا. جو فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، طواف ہو رہا ہے، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، قبروں والے عالم الغیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے اسی آیت میں جواب دے دیا. فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. قبر والوں کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کس وقت قبروں سے اٹھایا جائے گا. کوئی زندہ کوئی مردہ عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب صرف کون ہے؟ آؤ سبق پر. دشمن عام صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ قبضہ کر رہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. دشمن قریب آیا، سر پہ کھڑا ہو گیا، تلوار ہاتھ میں لے کر اونچی آواز سے اس نے کہا میں یمنعک منی. آمنہ گلال صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے آپ کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آج میرے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی. ہم نے دیکھا دشمن میری تلوار لے کے کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہ اللہ اللہ. اللہ کا تو نام اونچا لے لو. آمنہ کے لال نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے سبق روک دیا. 24واں پارہ، سورت کا نام سورت حامیم المومن. یہ میں نے آیت نمبر 60 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. یہ حوالہ ہے. تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا میں اللہ کریم سے مانگنا تمہارا کام ہے، میں اللہ کو بلانا تمہارا کام ہے، تمہاری دعا کو سن کر قبول کرنا میں اللہ کریم کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ بے اختیار یاد آ گئے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. زیادہ اللہ کا نام اونچا لے لو، تسلی ہو جائے ہم سب کی کہ آپ جاگ رہے ہیں. اس مشکل وقت میں آمنہ کے لال نے کس کو بلایا؟ محبت سے کس کو بلایا؟ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف. یہ میرے سامنے سورت الاعراف 8واں پارہ کھلا ہوا ہے. فرمایا حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. آیت نمبر 37. 3 سوال موت کے بعد ہوں گے. جاگنا. من ربک، من نبیک، ما دینک. تیرا رب کون ہے؟ تیرا پیغمبر کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3
3 سوال موت کے بعد ہوں گے، ایک سوال بندے سے موت کے وقت پوچھا جائے گا۔ افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے تیاری نہیں کی۔ حوالہ ہے حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، موت کا وقت ہے، فرشتے آ گئے، بندے کی روح نکال رہے ہیں، سارے جسم سے روح نکل آئی ہے۔ یہ میری گردن دیکھنا، یہ اس جگہ روح پہنچی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ 27واں پارہ، سورت کا نام سورت الواقعہ، فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ آیت نمبر 83 ہے، سورت الواقعہ 27واں پارہ۔ سارے جسم سے روح نکل آئی ہے، گردن والی ہڈی پر روح پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا صبر صبر فرشتوں، اس مرنے والے بندے سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ یاد کرو گھروں میں ہماری ماں اور بہنوں کو بھی قرآن کا یہ سوال جواب سنانا، ان تک دین ہم نے پہنچانا ہے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، مرنے والا بندہ آج بتا وہ پیر فقیر کہاں گئے جن کو تو مشکل وقت میں امداد کے لیے بلایا کرتا تھا، آج کہاں گئے؟ پیر صاحب کدھر ہے، فقیر صاحب کدھر ہے، فلاں دربار والا کدھر ہے؟ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ قالوا ذلوا انا، فوت ہونے والا جواب دے رہا ہے سارے پیر فقیر غائب ہو گئے، اب مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بس فرمایا نہیں وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، یہ حوالہ قرآن کا سامنے ہے۔ مرنے والا بندہ اپنے خلاف خود گواہی دے گا، میں مشکل وقت میں پریشانی کی حالت میں پیروں فقیروں کو پکارا کرتا تھا کافرین، میں نے ساری زندگی کافر بن کر گزار دی ہے۔ اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا، فرشتے روح کھینچ لیں گے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ آپ کے سامنے کسی نے کہا یا علی مدد، آپ چپ ہو گئے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا مسئلہ ہے۔ آج سارے ساتھی قرآن کی آیت سن کر وعدہ کر لو، مرتے دم تک کوئی مشکل اور پریشانی آئی تو کس کو بلائیں گے؟ جلدی کرو، جلدی ٹائم تھوڑا ہے، کس کو بلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل وقت میں جب دشمن نے پوچھا تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بچائے گا؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ اور مسئلہ سن لو، 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف، یہ میرے سامنے آیت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے۔ یہ والا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سوال جواب یاد کرو سارے ساتھی۔ آپ کسی کے سامنے یہ مسئلہ بیان کریں کہ مشکل اور پریشانی میں صرف اللہ کو بلانا ہے، اور وہ آدمی آپ کو کہہ دے ٹھیک ہے جی اللہ کو بلانا چاہیے، لیکن چھت پر چڑھنا ہو تو ڈاکڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ تو سندھی مجھے سکھاؤ، ڈاکڑ ایسے کوئی چھت پر چڑھ سکتا ہے؟ کنویں میں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کے بغیر کوئی نہیں نکال سکتا۔ بھائی جان اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن جج کے سامنے پیش ہونا ہو پہلے وکیل کو ملنا پڑتا ہے، افسر کے سامنے پیش ہونا ہو چپڑاسی سے ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تیرے انداز پہ قربان جاؤں، چپڑاسی والی بات ڈاکڑ والی بات آج کی جا رہی ہے، اللہ
اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ حوالہ میں اللہ کریم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ کریم ہوں. مانتا ہوں دوستو. چھت پر چڑھنا ہو ڈاکن کی ضرورت ہے کیونکہ چھت دور ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے. رسی اور ڈول کی ضرورت ہے کیونکہ کنویں کا پانی نیچے ہوتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا میں اللہ بندے کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اور جو اللہ شارگ سے زیادہ قریب ہو وہاں رسی اور ڈول والی ڈاکن اور چھت والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. مانتا ہوں. جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کی ضرورت. جج کو کیا پتا میں نے جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا اس لیے وکیل کرنا پڑتا ہے. تو فائل تیار کر. افسر کو کوئی پتہ نہیں ہے دفتر کے دروازے پہ کون کھڑا ہے اس لیے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا نعلم ما توسوس به نفس. میں اللہ انسان کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں. اللہ انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہے اور جو اللہ انسان کے دل کے ارادے اور خیال جانتا ہو وہاں چپڑاسی والی وکیل والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حوالہ دیکھو 14واں پارہ سورت کا نام سورت النحل. یہ حوالہ ہے آخری سطر آیت نمبر 74. فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال. خبردار اللہ کے لیے دنیا والی مثالیں بیان نہ کیا کرو. چپڑاسی والی مثال ڈاکن والی مثال اللہ کے لیے دنیا والی مثالیں بیان نہ کیا کرو. کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ سب کچھ جانتا ہے تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے. آؤ سبق کو سمیٹو. اللہ کا نام اونچا لینا ہے. تمام دوستوں نے زبان کے تالے کھول دو. سارے جماعتی ساتھی اس مشکل وقت میں آمنہ کے لال نے کس کو بلایا تھا؟ اللہ کے حکم سے جبرائیل فرشتہ آسمانوں سے نیچے آیا. 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. یہ آیت نمبر 64. جتنے تک اللہ کریم کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے. جبرائیل زمین پہ آیا اللہ کے حکم سے اس دشمن کو دھکا دیا. غوروس نامی دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی. فرمانے لگے مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے آواز سنی ہم دوڑ کر پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے کھڑے ہیں. دشمن نیچے بیٹھا ہوا ہے پاؤں کے بل. اب تو بتانا دشمن تجھے کون بچائے گا. کیا جواب دیتا بیچارہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمہ پڑھتا ہے مسلمان بنتا ہے. اس نے کہا اللہ میں کلمہ نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رہا ہوں آپ میری قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں میں آپ کے خلاف اپنی قوم کی امداد نہیں کروں گا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا. بس آخری بات دل کی کھڑکیاں کھولو. اخلاق عظیم کا کیا مطلب ہے؟ انک لعلی خلق عظیم.
اخلاق عظیم کا مطلب یہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آپ کی ذات کے ساتھ کوئی ظلم کرے، ذات کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرنی۔ بس یہ مثال سن لو، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، جرم ثابت ہو گیا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ ساری قوم والے اکٹھے ہوئے، اگر عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا سارے قبیلے کا ناک کٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنی چاہیے، اللہ کے محبوب سزا تبدیل کر دے۔ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت اسامہ نے سفارش کی، آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی سزا تبدیل ہو جائے۔ تلبنا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ چوری کرنے والی عورت کے بارے میں سفارش سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع فی حد من حدود اللہ، آپ نے فرمایا اسامہ تو کون ہے؟ اس عورت کی سفارش کرنے والا، اللہ کے قانون میں تو سفارش کر رہا ہے۔ چھٹا پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ۔ یہ میرے سامنے سورت المائدہ کھلی ہوئی ہے، آیت کا نمبر 38 یہ حوالہ سامنے ہے۔ فرمایا وَسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہے، چوری کرنے والی عورت ہے، جرم ثابت ہو جائے۔ مسلمان حکمرانوں تم نے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو کون ہے اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا؟ یہ تو بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ چوری کی ہے، میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اگر میں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کرتی لقات محمد یدہا، رواہ البخاری۔ چوری کے جرم میں آمنہ کلال اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسامہ سفارشی بن کر آیا تھا اس عورت کے لیے۔ سنو میرے ساتھیوں، تم سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئی، ایک وجہ یہ بھی تھی کوئی بڑا آدمی جرم کرتا اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، غریب جرم کرتا اس پر قانون نافذ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے بن کر آئے تھے، آمنہ کے لال انصاف نہ کرتے، کائنات والوں کو انصاف کا نمونہ کیسے ملتا؟ آخری جملہ، اخلاق عظیم کا کیا مطلب ہے؟ ذات کے معاملے میں اگر کوئی زیادتی کرے اسے معاف کرنا ہے، لیکن دین کے معاملے میں رعایت کرنے کی اجازت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کر کے دکھایا، اور ذرا دل کی کھڑکیاں کھولنا، اسی انصاف کے نظام کے نفاذ کے لیے قائد جمعیت زیغم اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان دامت فیوزہم العالیہ، وہ علماء کرام کثیر لاکھوں کی تعداد میں ان کے پرچم تلے اسی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے دن رات محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں شہید اسلام ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ ان کے خون انشاءاللہ رنگ لائے گا۔ ہمیں اللہ کی رحمت اور فضل سے امید ہے انشاءاللہ اس جد و جہد کے نتیجہ میں ہمیں اسلامی نظام اس ملک کے اندر لاگو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اونچا ہاتھ کھڑا کریں، ہری ہے شان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، شہید علامہ خالد محمود سومرو۔
میں نے ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے بعد ان کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے یہ کہا تھا مخالفین یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو راستے سے ہٹا دیا تو ہمارا مشن کامیاب ہو چکا ہے. میں نے کہا سنو، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے ظلم کی تلوار کے ساتھ، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. بس زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا، میرا علاقہ بہت دور ہے، میں بار بار نہیں آ سکتا. ذات کے معاملے میں معاف کرنا ہے دوسرے کو، لیکن دین کے معاملے میں رعایت کرنے کی اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلامی ڈاؤن لوڈنگ لئے یاد رکھنا فاروقی اسلامی کیسٹ نزد صدیقی مدرسہ شہداد کوٹ. اگر کہیں بھی دوست کے پوسٹ ذریعے میموری کارڈ گھرائنو ہوجے انہاں لئے برابطو کرنا. انہاں کھان علاوہ اساں ٹیپ واری کیسٹ کے بھی میموری کارڈ میں تبدیل کرے ڈیندا آہیوں. موبائل نمبر 0333 758 4871.